اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 21 سے 26. اب یہ قیامت کی منظر کشی ہے اور وہاں پر جو پچھتاوے کی کیفیت ہوگی اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر گمراہ ہونے والے کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی گمراہی پر اکتفا کیا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو انفلوئنس کرتے ہوئے دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بن گئے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ضال بھی رہے اور مضل بھی بن گئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. لیکن ظاہر ہے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کا اپنا اختیار کچھ سلب تو نہیں ہو گیا تھا. اس میں سب سے اوپر تو خود ابلیس اور شیطان ہے کہ جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. پھر انسانوں کے اندر کچھ اس کے چیلے چانٹے کہ جو اپنے دنیاوی جاؤ حشم کی وجہ سے دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں. مگر آخری بات وہی ہے کہ جتنے بھی ہیں ان سب کا اپنا اختیار موجود تھا، انہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا. یہاں پروردگار عالم ان سب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ سب حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں. یعنی حاضر ہوں گے، مگر جس طریقے سے یہ حتمی معاملہ ہے، یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ اسے صیغہ ماضی سے بیان کیا جاتا ہے. تو اس حاضری کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ سب حاضر ہوئے. وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو ضعفاء تھے یعنی جو کمزور تھے انہوں نے کہا، وہ کہیں گے ان لوگوں سے استکبروا کہ جنہوں نے تکبر اختیار کیا، جو مستکبرین تھے، جو ایروگنٹ تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہاری اتباع کرتے رہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، تو کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو، أَنَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تم ہمیں بچا سکتے ہو، تھوڑا سا ہی بچاؤ. قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہ اگر اللہ ہمیں منزل تک پہنچاتا تو ہم بھی تمہیں منزل تک پہنچاتے. یعنی اب تو ہم خود کہاں پر ہیں کہ تمہاری کوئی مدد کر سکیں، ہم خود اپنے کیے کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور تمہیں بھی ان تمام تر چیزوں کا حساب دینا ہے کہ جس کو تم نے اپنے اختیار سے انجام دیا. سواء علینا، اب تو برابر ہے ہمارے لیے، اجزعنا ام صبرنا، کہ ہم بیتاب ہو جائیں یا صبر و تحمل سے کام لیں. ما لنا من محیص، چارہ کار تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی فرار، نہ بھاگنے کی جگہ، نہ کسی جگہ پر کوئی سیلویشن کا امکان. وقال الشیطان، اور اس موقع پر شیطان کہے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ ان سبھی کا بڑا تھا، لما قضی الامر، کہ جب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، یعنی اب طے ہو گیا کہ کس کو جہنم میں جانا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، کون عذاب کا شکار ہونے والا ہے. یہ میدان قیامت کا گویا بالکل آخری مرحلہ ہے. تو شیطان بھی اس موقع پر سبمٹ کر دے گا اور یہ جملہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا جو بالکل برحق تھا. ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے کیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ سبز باغ تھے جو میں تم کو دکھاتا تھا. فاخلفتکم، اور وہ سب غلط ثابت ہوئے. ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، وہ تو سب پادر ہوا ثابت ہوئے. وما کان لی علیکم من سلطان، ہاں اتنی بات تو طے ہے کہ میرا بھی تم پر کوئی جبری تسلط تو تھا نہیں، کوئی زور زبردستی والا معاملہ تو نہیں تھا جس کو ہم یہ کہیں کہ گن پوائنٹ پر تو میں تمہیں مجبور کر کے کوئی گناہ نہیں کرواتا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اتنا تھا کہ میں تمہیں پکارتا تھا اور تم میری پکار پر لبیک کہتے تھے، تم میری پکار کو رسپونڈ کرتے تھے پازیٹیولی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت مت کرو، مجھے کنڈیم مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو کنڈیم کرو، اپنے نفسوں کو کنڈیم کرو. یہ بہت امپورٹنٹ جواب ہے. جو بہت سے افراد کہتے ہیں کہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو پھر انسان کی خطا کیا ہے؟ شیطان کا کام ایکسپلائٹ کرنا ہے. جس طرح سے نبیوں کا کام ہدایت دینا ہے، مگر نبی امام زبردستی ہدایت نہیں دیتے، وہ ہدایت پیش کرتے ہیں، قبول کرنا لوگوں کا کام ہے. بالکل اسی طریقے سے شیطان زبردستی گمراہ نہیں کرتا، وہ اپنی گمراہی کے تمام تر سامان کو پیش کر دیتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کا یہ چوائس ہے کہ وہ شیطان کی پکار پر رسپونڈ کریں یا وہ نبیوں اور اماموں کی
پکار پر جواب دیں۔ ما انا بمصرخکم، اب میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون، میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جس کو تم خدا کے ساتھ، جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے، جو تم مجھے اللہ کے ساتھ رکھتے تھے، میں تو خود اس کا انکار کرتا ہوں من قبل۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بلا شبہ جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہ ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہو گیا کہ جو نجات سے محروم رہے اور جہنمی بن گئے، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، داخل کیا جائے گا ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام انجام دیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں، ان جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اور یہ سب ان کے رب کے اذن اور اجازت سے ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی صاحب سلامت وہاں پر آپس میں سلام کا لفظ ہوگا، یعنی سیلوٹیشن، گریٹنگز جس طریقے سے ہوتی ہے تو وہ وہاں پر بھی سلام کے لفظ کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ پھر ایک مرتبہ دلیل ہے کہ لفظ سلام قرآن مجید کے اندر بارہا استعمال ہوا ہے سیلوٹیشن کے لیے، اہل جنت کے لیے بھی، اور خود دنیا کے اندر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ جب صاحبان ایمان آئیں تو ان کو سلام کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ السلام بھی ٹھیک ہے اور سلام کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آگے پروردگار عالم مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی۔ کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمہ، اور کلمہ خبیثہ یعنی انتہائی ردی کلمہ، ایک نجس کلمہ۔ کلمہ طیبہ کے اندر دین بھی آ گیا، کلمہ توحید بھی آ گیا، رسالت، ولایت سب آ گئے، اور کلمہ خبیثہ کے اندر شرک بھی آ گیا، اور دوسرے تمام تر چیزیں کہ جو باطل ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے سمجھایا ہے، اور کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے سمجھایا ہے۔ شجرہ آپ جانتے ہیں کہ درخت کو کہتے ہیں۔ اب جو کلمہ طیبہ ہے یعنی ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑیں بالکل مستحکم ہیں اور جس کی شاخیں پھر نکل رہی ہیں اور اس کے اندر پھل بھی آ رہا ہے اور خوب آ رہا ہے، اور وہ موسم کا محتاج بھی نہیں کہ کسی ایک موسم میں آئے، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے تو آخرت میں بھی اس کا پھل نظر آتا ہے۔ اور جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال جو ہے وہ بالکل خبیث درخت کی مثال ہے، یعنی ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑوں کے اندر کوئی استحکام نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، کبھی بھی اکھڑ کر ختم ہو جائے تو اس کے پاس نہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے پھل ول دیا جا سکے۔ ظاہری شوشہ کچھ دنوں کی ہو سکتی ہے مگر اس میں استحکام نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الم تری کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا خدا کیسے بیان کرتا ہے، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیسے مثال بیان کرتا ہے اللہ کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، کہ جیسے ایک اچھا درخت ہو، پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ قائم ہو اور شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ایک ایسا درخت ہے جو میوہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، ہر زمانے میں دیتا ہے اپنے پروردگار کے اذن اور حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ وَمَثَلُ کلمۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کشجرۃ خبیثہ، ایک خبیث درخت کی مثال ہے، خراب کلمے کی مثال خراب درخت کی ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جو اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر ہی، اس کے لیے پائیداری نہ ہو۔ جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال جو دین حق ہے اسی کو بالآخر غلبہ حاصل ہوگا، اور یہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔